صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ وہ مقرب حضرت سلطان وہ معتمد علیہ گشت۔ اس سے پہلے کا جملہ کیا تھا؟ ہم چنا نجم سعادتش در ترقی بود تاب اوج ارادت در رسید۔ اس طرح اس کی سعادت کا ستارہ ترقی کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش کی بلندی پر پہنچ گیا۔ اور بعض نسخوں میں بتایا تھا کہ یہاں ارادت کے بجائے وزارت کا لفظ ہے، تاب اوج وزارت در رسید، یہاں تک کہ وہ وزارت کی بلندی پر پہنچ گیا، یعنی وزارت کا عہدہ اور منصب اس نے حاصل کر لیا۔ وہ مقرب حضرت سلطان و معتمد علیہ گشت۔ اور بادشاہ کی بارگاہ کا مقرب اور معتمد علیہ ہو گیا۔ معتمد علیہ کہتے ہیں اس کو جس پر اعتماد کیا جائے۔ معتمد علیہ کا معنی جس پر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے۔ بر سلامت حالت شادمانی کردم و گفتم۔ اس کے حال کی سلامتی پر میں نے خوشی ظاہر کی۔ شادمانی کا معنی خوشی۔ وہ گفتم اور میں نے کہا۔ فرق ذکار بستہ میندیش و دل شکستہ مدار۔ ذکار بستہ میندیش و دل شکستہ مدار۔ کہ آب چشمہ حیواں درون تاریکیست۔ رکے ہوئے کام کی تو فکر مت کر اور ٹوٹا ہوا دل تو مت رکھ۔ یعنی کوئی کام اگر تمہارا ایسا ہو کہ جس پر کوئی بندھن آ جائے، جس پر کوئی بندھن آ جائے، رکاوٹ آ جائے اور وہ پورا نہ ہو تو زیادہ ٹینشن مت لے، ہے نا، اور اس کی وجہ سے اپنا دل شکستہ مت کر، یعنی مغموم مت ہو، غمزدہ مت ہو۔ کہ آب چشمہ حیواں درون تاریکیست، کیونکہ آب حیات کا چشمہ تاریکی کے اندر ہے۔ کیونکہ آب حیات کا چشمہ تاریکی کے اندر ہے۔ آب حیات، آپ کا معنی پانی، حیات کا معنی زندگی۔ آب حیات وہ پانی ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو اس پانی کو پی لیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ آب حیات ایک پانی ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو اسے پی لیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ مرتا نہیں کا مطلب کیا؟ مطلب مدتوں وہ زندہ رہتا ہے، مدتوں زندہ رہتا ہے، یہ مطلب۔ ورنہ تو ہر ایک کو تو مرنا ہی ہے نا، یعنی جو آب حیات پی لیتا ہے وہ مدتوں تک زندہ رہتا ہے۔ آب حیات کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ وہ زمین میں تاریکیوں کے اندر ہے، سمجھ میں نا،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ قرآن شریف کی آیت ہے نا، اس میں ذوالقرنین کے کچھ حالات کا ذکر ہوا ہے۔ ذوالقرنین ہے نا، اس نے زمین کے مشرق و مغرب کی سیر کی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں آب حیات کی تلاش میں نکلے، تو ذوالقرنین نے زمین کے مشرق و مغرب کی سیر کی آب حیات کی تلاش میں، لیکن آب حیات انہیں نہیں ملا اور حضرت خضر علیہ السلام کو مل گیا۔ تو اس لیے خضر علیہ السلام نے اتنی لمبی زندگی پائی۔ بہرحال یہ بات لوگوں میں مشہور ہے نا، اور بعض مفسرین نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ آب حیات جو ہے ایک پانی ہے، جو اس پانی کو پی لیتا ہے تو وہ مدتوں زندہ رہتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے نا اس پانی تک پہنچ گئے اور اسے نوش فرمایا تو ان کی زندگی دراز ہوئی۔ اس کے برخلاف ذوالقرنین نے بھی اس پانی کی تلاش میں ہے نا جد و جہد کی، کوشش کی، لیکن وہ اس پانی تک نہیں پہنچ سکے۔ بہرحال تو یہاں پر شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کام میں بندھن آ جائے تو اس سے اپنے آپ کو غمزدہ مت کر، ہے نا، اور یاد رکھ کہ آب حیات کا چشمہ تاریکی کے اندر ہی ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ وہ دستیاب نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کرتے رہو۔ سمجھ میں نا، کوشش کرتے رہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرتے رہو۔ جب کسی چیز کی تلاش میں رہو گے، کوشش کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن اپنی منزل تک ضرور پہنچ جاؤ۔ شعر: الا لا یجأرن اخو البلیہ، الا لا یجأرن اخو البلیہ، فللرحمن الطاف خفیہ۔ یہ عربی شعر ہے نا۔ خبردار، مصیبت زدہ آدمی ہرگز اپنا دل چھوٹا نہ کرے، کیونکہ رحمان کی نوازشات مخفی ہوتی ہیں۔ خبردار، ہرگز مصیبت زدہ آدمی غم نہ کرے، لا یجأرن، ہرگز غم نہ کرے، فللرحمن الطاف خفیہ، کیونکہ رحمان کی نوازشات مخفی ہوتی ہیں۔ یعنی کسی بلا یا مصیبت میں اگر کوئی گرفتار ہے تو وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے اور غم نہ کرے، اس لیے کہ ہر چیز تو اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ سمجھ میں آنا، اور اللہ کی نوازشات تمہاری نظروں سے مخفی اور پوشیدہ ہے۔ تم نہیں جانتے کہ کب تم پر اللہ کی نوازشات کی بارش ہو جائے۔ سمجھ میں آنا، تو اپنی بندگی کرنا تمہارا کام ہے، وہ کرتے رہ۔ سمجھ میں آنا، اور بندگی کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت ضرور تمہیں اپنے حصار میں اور اپنی پناہ میں لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ منشیں فرد، منشیں ترش از گردش ایام کے صبر، تلخست و لیکن برے شیریں دارد۔ زمانے کی گردش سے
ترشرو مت بیٹھ، یعنی ترشرو ہو کر مت بیٹھ. زمانے کی گردش یعنی زمانے کی تکلیف ہے نا، زمانے کے حوادثات زمانہ سے ہرگز ترشرو مت ہو. سب سے سلیس ترجمہ یہ ہوا ہے نا، حوادثات زمانہ سے ہرگز تو ترشرو مت ہو، کیونکہ صبر کڑوا ہے لیکن وہ میٹھا پھل رکھتا ہے نا. صبر کا گھونٹ اگرچہ کڑوا ہے لیکن وہ اپنے دامن میں میٹھا پھل رکھتا ہے. مشہور ہے نا ثمر الصبر حلو، کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. دراں قربت مرا با طائف یاراں اتفاق سفر افتاد. اسی قربت کے زمانے میں مجھ کو دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا. اسی قربت کے زمانے میں کیا مطلب، یعنی جس زمانے میں اس شخص کو بادشاہ سے قربت حاصل ہوئی اور ارادت کی بلندی پر پہنچا یا وزارت کا منصب حاصل کیا، اسی زمانے میں جب بادشاہ کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار تھے، اچھے تھے، مجھ کو، شیخ سعدی کہہ رہے ہیں مجھ کو دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا. چوں از زیارت مکہ باز آمدم یک دو منزلم استقبال کرد. جب میں مکہ کی زیارت سے واپس آیا تو اس نے ایک دو منزل آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا. اس شخص نے ایک دو منزل آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا، خیر مقدم کیا. ظاہر حالش را دیدم پریشاں و در ہیئت درویشاں. میں نے اس کے ظاہر حال کو پریشان اور فقیروں کے بھیس میں دیکھا. فقیروں کی شکل و صورت میں دیکھا، فقیروں کے بھیس میں دیکھا. ہیئت کا معنی کیفیت، حالت. وہ در ہیئت درویشاں، اور درویشوں کی حالت میں دیکھا. اس کے ظاہر حال کو میں نے پریشان اور درویشوں کی حالت میں دیکھا. گفتم، میں نے کہا، چے حالت است، یہ کیسی حالت ہے، یعنی یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ تم تو اب صاحب منصب اور صاحب عہدہ انسان ہو، لیکن اس طریقے سے پھٹے پرانے لباس میں دیکھ رہا ہوں. سمجھ میں نا، اور بہت الجھا دیکھ رہا ہوں تم کو، کیا بات ہے؟ گفت، اس نے کہا، کیا کہا اس نے، اس کا بیان کل ہو. ٹھیک ہے نا، یہیں تک مکمل کر رہا ہوں. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.